جی اسٹوڈنٹ، ہمارے آج کے ٹاپک کا نام ہے مسلم مفکرین کی تعلیمی خدمات۔ مسلمانوں نے تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یعنی گود سے گور تک علم حاصل کرو پر عمل کرتے ہوئے، یعنی ماں کی گود سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو پر عمل کرتے ہوئے تعلیم کے میدان میں بہت زیادہ کارنامے انجام دیے ہیں۔ تاریخ انسانی جو ہے مسلمانوں کے عظیم علمی اور ادبی کارناموں سے بھری ہوئی ہے۔ یعنی جب ہم تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو بہت سارے مسلمان مفکرین ہمارے سامنے آتے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے لیے تعلیمی میدان میں بہت زیادہ کارنامے انجام دیے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم نے آج 4 مسلم مفکرین کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے الغزالی، پھر ابن خلدون، ابن سینا اور زرنوجی یعنی علامہ زرنوجی۔ آج ہم اپنا جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے الغزالی۔ آپ کا نام امام محمد الغزالی کے طور پر مشہور ہے۔ آپ ایک ماہر تعلیم اور بہترین استاد تھے۔ مفکر تعلیم کی حیثیت سے اہل مغرب بھی ان کا لوہا مانتے ہیں، یعنی ان کو بہت زیادہ سراہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ انہوں نے تعلیم کے بارے میں اعلیٰ کارنامے انجام دیے ہیں۔ آپ کی اکثر کتابوں کے تراجم یعنی ان کے ترجمے جو یورپی زبانوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ کیمیائے سعادت اور احیاء العلوم آپ کی اہم تصانیف ہیں۔ آپ مدرسہ نظامیہ بغداد کے صدر رہے۔ یہ ادارہ اس زمانے میں بین الاقوامی اہمیت کا حامل تھا، یعنی پوری دنیا میں یہ ادارہ جو ہے نظامیہ بغداد یہ پوری دنیا میں اس وقت جانا جاتا تھا، یعنی اس کی تعلیم پوری دنیا میں مانی جاتی تھی۔ سب سے پہلے امام غزالی کے تعلیمی تصورات کے بارے میں پڑھیں گے۔ امام غزالی کے نزدیک حقیقت تک رسائی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں، یعنی جب ہم کسی چیز کی حقیقت تک کا ادراک حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمارے پاس تعلیم کا ہونا ضروری ہے۔ پیغمبروں کو جو علم وحی کے ذریعے پہنچتا ہے وہی سچا اور حقیقی علم ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وحی کے ذریعے علم اپنے انبیاء کرام پر بھجوایا، اصل میں جو حقیقت اور جو سچا علم ہے وہی ہے۔ عقل انسان کے اندر غور و فکر کا مادہ پیدا کرتی ہے، یعنی عقل علم کا منبع ہے، یعنی عقل جو ہے علم کے ذریعے ہی پیدا ہوتی ہے، یہ اس کی پیدا کرتا ہے، یعنی انسان کے اندر جو غور و فکر کا مادہ ہے وہ عقل پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے تعلیم کے ذریعے کائنات کو مسخر کرنے کی یعنی اس کو فتح کرنے کی صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنی تعلیم کے ذریعے اس پوری کائنات کو فتح کر سکتا ہے، اس میں تمام چیزوں کے بارے میں جان سکتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی فضیلت علم ہے، یعنی انسان کو تمام دوسرے جانداروں پر جو فضیلت عطا کی گئی ہے وہ اس کے علم کی بنیاد پر ہے، کیونکہ انسان ایک واحد ایسا جاندار ہے جس کو علم اور عقل عطا کی گئی۔ علم میں بے پناہ قوت ہے، یہ ساکن نہیں ہے بلکہ رواں دواں، یعنی یہ ٹھہرا ہوا نہیں ہے بلکہ ہر لمحہ اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے، اور انسان اس کائنات کے نئے نئے اسرار و رموز یعنی نئی نئی چیزوں کے بارے میں، نئے نئے راز کے بارے میں جانکاری حاصل کرتا ہے، اس کے بارے میں مکمل علم حاصل کرتا ہے۔ علم کی وجہ سے ہی انسان انسانیت کے درجہ پر فائز ہے۔ ایمان اور علم لازم و ملزوم ہے، یعنی اگر آپ کے پاس علم ہے تو پھر آپ کے پاس ایمان کا ہونا ضروری ہے، یہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ جب آپ کسی چیز کے بارے میں جان لیں تو پھر اپنے ذہن کو اس کے اوپر قائم رکھیں، اپنا علم مضبوط کریں، اپنا ایمان مضبوط کریں۔ ایسے علوم جو انسانوں کے لیے ضروری اور مفید ہیں جیسے قرآن، حدیث، فقہ اور مختلف پیشوں کا علم وغیرہ، یہ تمام چیزیں انسان کے لیے مفید اور ضروری ہیں۔ امام غزالی انہیں علم محمود کہتے ہیں، یعنی وہ ان تمام علوم کو انسان کے لیے فائدہ مند ٹھہراتے ہیں، اور وہ علوم جن میں انسانوں کے لیے نقصان کا کوئی پہلو موجود ہو انہیں علوم مذموم کہتے ہیں، یعنی ایسے علوم جن کو سیکھنے کے بعد انسان کو کسی نہ کسی قسم کا کوئی نقصان ہونے کا احتمال ہوتا ہے یا کوئی اندیشہ ہوتا ہے، لہٰذا انہیں وہ جو ہے امام غزالی علوم مذموم کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں تعلیمی تصورات کے بعد ان کے مقاصد تعلیم، یعنی امام غزالی کے نزدیک تعلیم کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں۔ امام غزالی کی فلسفہ تعلیم ان کے دوسرے فلسفیانہ تصورات کا مطالعہ کیا جائے تو ان کے جو ہے نا در ذیل جو ہے وہ مقاصد تعلیم سامنے آتے ہیں، جن میں سب سے پہلے معرفت الہی کا حصول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا پہچاننا۔ امام غزالی کے نزدیک تعلیم کا اولین مقصد اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان ہے۔ امام غزالی کے نزدیک انسان اس وقت تک ذات باری کی پہچان حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ دینی تعلیم بالخصوص قرآنی تعلیم تک رسائی حاصل نہ کرے، کیونکہ جب تک ہم قرآن کو نہیں پڑھیں گے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم کبھی نہیں پہچان پائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی حاصل کرتا رہے، یعنی دینی اور دنیاوی علوم دونوں کا حاصل کرنا ضروری ہے۔
پھر نمبر سیکنڈ پہ آ جاتا ہے رضا الہی کے آگے سر تسلیم خم کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہی اپنی رضا بنانا۔ امام غزالی کے نزدیک تعلیم کا دوسرا بڑا مقصد رضا الہی کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے، اور اس کا فرما بردار بندہ بننا، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ماننا ہے۔ جب انسان معرفت الہی کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان لیتا ہے، تو پھر وہ اپنے تمام خواہشیں، تمام ضرورتیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ جو ہے نا منسوب کر لیتا ہے، کہ اس کی رضا کے آگے سر تسلیم خم کر لیتا ہے، اپنے تمام جو ہے خواہشیں اس کے تابع کر لیتا ہے۔ تو اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی تمام خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے احکامات کے مطابق ڈھال لے۔ پھر نمبر تھرڈ پہ آ جاتا ہے اخلاقی اقدار کا فروغ۔ امام غزالی کے نزدیک تعلیم کا تیسرا بڑا مقصد جو ہے وہ اخلاقی اقدار کا فروغ ہے، یعنی ہم اپنی اخلاقیات اس کو آگے کیسے دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، اس کو ہم کیسے آگے سے آگے اپنی اخلاقیات کو اچھا کر سکتے ہیں، اس کا فروغ کیسے کر سکتے ہیں۔ معلم کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے ذریعے، تعلیمات کے ذریعے اخلاقی تربیت اور اخلاقی اقدار کے فروغ پر بہت زور دیا ہے، مثلاً سچائی، دیانتداری اور بڑوں کا احترام وغیرہ، یعنی یہ ساری وہ اخلاقی اقدار ہیں جو ایک مسلمان کے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا امام غزالی اپنی تعلیم کے مقاصد میں اخلاقی اقدار کو فروغ کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ نمبر 4 پہ آ جاتی ہے اعلیٰ کردار کی تشکیل و تکمیل۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ اچھی تعلیم وہی ہے جو انسانیت کو انسانیت کے درجے پر فائز کرتی ہے، اور انسانیت کا درجہ یہ ہے کہ انسان کو حلال، حرام، نیکی، بدی، اچھائی، برائی، ان سب چیزوں کے بارے میں تمیز ہو، کہ نیکی اور بدی میں تمیز کر کے انسان نیکی کو اپناتا ہے اور برائی کے کاموں کو ترک کر دیتا ہے۔ یعنی اصل انسان وہی ہے، انسانیت کا درجہ وہی ہے کہ جب انسان نیکی کو نیکی سمجھ کے اپناتا ہے اور اپنے آپ کو برائی اور برے کاموں سے دور رکھتا ہے، ان کو ترک کر دیتا ہے، اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ انسان اچھے کردار اور نیک اعمال سے پہچانا جاتا ہے، اور یہ اوصاف انسان میں تعلیم کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں، یعنی تعلیم انسان کو بتاتی ہے کہ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، اچھائی کا رستہ کون سا ہے، اور انسان اس رستے کو کیسے اپنانا ہے۔ لہٰذا تعلیم ایک ہمیں اپنے کردار کے اندر بہت ساری خوبیاں پیدا کرنے کے قابل بناتی ہے۔ نمبر 5 پہ آ جاتا ہے دنیاوی ضروریات کا خیال۔ امام غزالی کے نزدیک تعلیم کا مقصد دنیاوی ضرورت کو پورا کرنا بھی ہے۔ آپ کے نزدیک افراد کو ایسی تعلیم دینا چاہتے ہیں جو انہیں ایک مثالی زندگی گزارنے کے قابل بنائے، یعنی انسان مثالی زندگی یہ ہے کہ وہ ایک سچا مسلمان کہلائے اور ان کی دنیاوی ضرورت کو پوری کرنے کا باعث بنے، یعنی دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی وہ ہر لحاظ سے ایک کامیاب انسان کہلائے۔ اس لیے آپ نے دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم سیکھنے پر بھی زور دیا ہے، یعنی جہاں پہ قرآن اور حدیث کی تعلیم ضروری ہے وہاں پہ فقہ اور اس کے ساتھ طب، اس کے ساتھ علم فلکیات، ان تمام اس طرح کے طب کے ساتھ ساتھ علم حیات، فلکیات، ان تمام چیزوں، ایسے بہت سے مضامین جو کہ انسان کے لیے ضروری ہیں، ان تمام دینی علوم، فلسفہ، منطق، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے ضروری ہیں، یہ سارے دنیاوی علوم انسان کے سیکھنے پر زور دیا ہے۔ پھر تسخیر کائنات۔ امام غزالی نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کائنات کے اسرار و رموز، یعنی اس کے راز کو جاننا اور نوع انسانی کے لیے، یعنی بنی نوع انسان کے لیے انہیں کام میں لانا تعلیم کا ایک انتہائی اہم مقصد قرار دیا ہے۔ یعنی تعلیم کے ذریعے انسان اس کائنات کو فتح کرے، اس کو تسخیر کرے اور اس کے اندر جو پائے جانے والے تمام راز ہیں ان کے بارے میں جانے، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی نعمتوں پہ غور کرے، ان کو اپنے استعمال میں لائے، اور یہ تمام چیزیں جب انسان حاصل کر لیتا ہے تو یہ سارے تعلیم کے مقاصد پورا کرنے میں آ جاتے ہیں، یعنی جس میں اخلاقی اقدار کا فروغ، اعلیٰ کردار کی تشکیل، دنیاوی ضرورت کا خیال، تسخیر کائنات، اس کے علاوہ جو ہے وہ معرفت الہی کا سور، رضا الہی کے آگے سے تسلیم خم کرنا، یہ ساری وہ تمام چیزیں ہیں جن کو امام غزالی نے ایک انسان کے لیے تعلیم کے مقاصد میں شامل کیا ہے، یعنی یہ تعلیم کے تمام مقاصد کہلاتے ہیں۔ اگر انسان ان تمام چیزوں کے اوپر کاربند رہ کے اپنی تعلیم حاصل کرے گا تو کوئی شک نہیں کہ وہ ایک اچھا سچا مسلمان کہلائے گا۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ ہم نے آج امام غزالی کے بارے میں، ان کی حالات زندگی، ان کے تعلیمی تصورات اور ان کے تعلیمی مقاصد کے بارے میں پڑھا ہے۔ آپ نے یہ تینوں ٹاپک اچھے طریقے سے یاد کر لینے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے ان کی تمام چیزوں کے بارے میں کویسچن کروں گی۔ نیکسٹ ٹاپک ہم انشاءاللہ نصاب تعلیم اس کا بعد میں ڈسکس کریں گے۔